یہ دیکھیں یہاں پر یہ جنازوں والی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان گاڑیوں میں جنازے لے کے جایا جاتے ہیں۔ یہ جس قبر کے اوپر ایک پتھر ہے یہ مرد کی قبر ہے، اور جس پہ دو پتھر ہیں یہ خاتون کی قبر۔ دیکھیں قسمت والے ہیں، البقیع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد المالک فرید، اور اگلے 24 گھنٹے ہم لوگوں نے گزارنے ہیں انشاءاللہ مسجد النبوی میں۔ جیسے مسجد الحرام میں ہم لوگوں نے 24 گھنٹے گزارے اور آپ کو دکھایا کہ مسجد الحرام کے ارد گرد کون کون سی چیزیں ہیں، کون سے تاریخی مقامات ہیں اور کیا تفاصیل ہیں مسجد کے ارد گرد، ویسے ہی انشاءاللہ ہم لوگوں نے آپ کو یہاں پر مدینہ المنورہ میں بھی مسجد النبوی کے ارد گرد کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا خوبصورت ولاگ۔ 12:16 ہے اور نکل رہا ہوں میں گھر سے، جا رہا ہوں سیدھے مسجد النبوی۔ گاڑی بھی مسجد النبوی میں انشاءاللہ میں نے پارک کرنی ہے، اور شروع کرتے ہیں آج کا چیلنج انشاءاللہ۔ آپ لوگ اکثر لائک میں کمی رکھتے ہیں ویڈیو کی، تو لائک آپ کریں گے تو اس طرح کے خوبصورت پیغام اور اس طرح کے خوبصورت ولاگ لوگوں تک پہنچیں گے، زیادہ سے زیادہ یوٹیوب آگے بھیجے گا، تو یہ فائدہ ہوگا لائک کا۔ آگے آپ کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں۔ لیں جی، میری فیوریٹ پارکنگ مدینہ مسجد النبوی کی یہ پارکنگ ہے، اور یہاں پر گاڑی پارک کر دی ہے۔ اس وقت ہیں 12:35، اور اس بار مزہ آئے گا، دیکھیں گے 24 گھنٹے گاڑی ہم لوگوں نے یہاں پر رکائی ہے تو اس کا کتنا بل بنا ہے، یہ بھی بڑا مزے کی چیز ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سیڑھیاں ہیں، یہاں پر ڈھلان ہے، چڑھنے کے لیے چڑھائی ہے۔ کس لیے یہ دیکھیں، یہاں سے آپ مسجد النبوی میں انٹر ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ یہاں پر آگے پہنچتے ہیں اس طرف دیکھیں، یہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے جو ویل چیئر کے ساتھ آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سب ویل چیئرز ہیں، اور خوبصورت بات دیکھیں، انہوں نے پانی اوپر سے پینا ہے، جھکنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے ہی پانی پی سکتے ہیں زمزم۔ اللہ تعالیٰ جزا دیں۔ لیں دیکھیں ماشاءاللہ مسجد النبوی کی صفائی کرنے والے بھائی۔ لیں جی، اس وقت مسجد النبوی سے باہر نکل آئے ہیں، ہم لوگ آئے تھے یہاں پر الحمدللہ۔ ظہر کی نماز جو ہے اقامت ہو چکی تھی، پہلی رکعت میں ہی الحمدللہ نماز ملی ہے ظہر کی۔ اس کے بعد پھر مسجد النبوی کے اندر بیٹھے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد النبوی سے زیادہ سکون دہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے، اور ابھی ہمارا تھوڑا سا لنچ کا ٹائم بھی ہو گیا اور باہر نکلے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد النبوی پوری دکھانی بھی تو ہے نا، آگے پیچھے سے ادھر ادھر سے، مطلب تینوں اور سے، جیسے آپ کو مسجد الحرام دکھائی تھی۔ تو اس وقت جہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں یہاں پر سامنے ہے جنت البقیع، وہ دیکھیں اس طرف، اور یہ ہمارے بھائی یہاں پر صفائی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے مسجد الحرام میں آپ کو دکھایا تھا سیم وہی چیز ہے، لیکن یہاں پر پانی کا چھڑکاؤ نہیں ہو رہا۔ ہم لوگ انٹر ہوئے تھے کنگ سعود گیٹ سے، اور ابھی ایگزٹ ہوئے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، اور یہ 34 نمبر گیٹ ہے، یہاں سے ایگزٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ انڈونیشین حجاج، اس طرف البقیع، بقیع الغرقد، اینڈ میں بتاؤں گا میں آپ کو البقیع کے بارے میں کافی چیزیں، اور ادھر یہ واش روم وغیرہ، پانی پینے کی جگہ، اور اس طرف خواتین کی بیٹھنے کی جگہ۔ ادھر اندر مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ خواتین کی ہے اور میرے لیے انٹرنس الاؤ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ کوئی نیا پروجیکٹ بن رہا ہے، یہاں پر کوئی زبردست ہوٹلز وغیرہ بن رہے ہیں۔ اچھا، آج کا ہمارا ولاگ جو ہے کافی آسان ہونا ہے، اور شروع میں بھی بڑی آسانی ہے، اور مدینہ پھر آپ کو پتہ ہے مدینہ ہے الحمدللہ، وہ اس طرح کہ یہاں سے البقیع سے ہم لوگ اس طرح آئے ہیں تو یہ پورا خواتین کے مصلے ہیں، یہاں پر ہم لوگ اگلے کونے پہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسری بات کہ ہماری گاڑی نیچے پارکنگ میں ہے، مطلب کسی بھی ٹائم ہم لوگ اپنی گاڑی تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہمیں چاہیے ہو تو لے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں مکہ المکرمہ میں طواف کرنا تھا رات کو، تو اس وجہ سے طواف سے ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے جوتا بھی نہیں پہنا ہوتا، تو وہ جو پتھر کے اوپر پاؤں لگتے ہیں نا، انہوں نے طبیعت درست کر دی تھی۔ لہٰذا یہاں پر مسجد النبوی میں آپ کو پتہ ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ نفل نمازیں، استغفار، قرآن، اس طرح کی جتنی مرضی عبادت انسان کرے، اور اس میں اتنی زیادہ جدوجہد نہیں لگتی۔ یہ اس طرف پورے وہی خواتین کے مصلے چل رہے ہیں، اور اس طرف یہ دوسرے کونے پہ ہم لوگ آ گئے ہیں، پروجیکٹ اس طرف ہے، اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا سمجھ لیں آفیشلی ٹور، اور یہ ہے اوبیروئے ہوٹل مسجد النبوی کا، اور اس طرف وہ جو بڑا گیٹ ہے اس طرف ہے کنگ فہد گیٹ، یہ والا نہیں، اس کے بعد والا میناروں والا گیٹ، 339 نمبر گیٹ، اور اس طرف ہے اوبیروئے ہوٹل، اور ساتھ ہے احمد پرفیوم، اور سونے کی دکانیں ہیں یہاں پر۔ اوبیروئے ہوٹل جو ہے نا مدینہ کے پرانے 5 اسٹار ہوٹلز میں سے ایک ہے، اور کافی مہنگا ہے۔ اور اس طرف آپ نکلتے ہیں تو یہ ایسی کچھ شاپس ہیں مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے گرد جو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عبایا کی شاپ ہو گئی، گفٹ کی شاپ ہو گئی، کتابوں کی شاپ ہو گئی، آپ کو پتہ ہے کیفیٹیریا وغیرہ، ہلکا پھلکا کچھ کھانے کا، اس کے علاوہ ریسٹورنٹس وغیرہ وہ بھی کافی ہیں یہاں پر۔ ہم لوگ جا رہے ہیں ریسٹورنٹ، ساتھ ہی ادھر 338 نمبر گیٹ ہے، اس طرف بھی آپ آتے ہیں تو ادھر، اور ساتھ ادھر بھی ایک احمد پرفیوم کی شاپ ہے، اور ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ یہاں پر مل گیا۔ کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک، مزے میں الحمدللہ، چلو ماشاءاللہ۔ طرف پورا جوس، ریسٹورنٹ، کیفیٹیریا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس پلاٹ کے اندر۔ تو صرف نیچے آ رہی ہے، ہم نے جانا ہے اوپر، پتہ نہیں کیسے جائیں گے۔ ادھر جناب چھت پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہے مطعم لذیذ المائدہ بخاری، ادھر سالن وغیرہ بھی ہیں،
اور چاول بھی۔ پھر اس ریسٹورنٹ پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، ہمارا شوایا چکن وتھ رائس اور ساتھ میں مٹن قورمہ، سلاد، روٹی، یہاں پر شامی روٹی تھی، تو یہ سلاد کے ساتھ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ خاص طور پہ خوبصورت بات یہ تھی کہ ہری مرچ تھی، اور شوایا چکن ہم لوگوں نے ٹرائی کی، پھر مٹن قورمہ کے ساتھ روٹی کھائی۔ کافی ڈیسنٹ کھانا تھا یہاں پر، اور خاص طور پہ انہوں نے جو چاول دیے تھے وہ بریانی چاول تھے، تو ہمارا لنچ کافی اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ یہاں پر حرم کے قریب، بیسیکلی مسجد النبوی کے قریب کھانے آپ کو مسجد الحرام سے کمپیئر کیا جائے تو کافی اچھے ملتے ہیں۔ کھانا کھا کے اثر کے لیے ہم لوگ آ گئے ہیں، یہاں سے انٹر ہوئے ہیں کنگ فہد گیٹ سے، اور یہ پلر نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، وہاں پر پلر نمبر 4 کے پاس ہے ایک نشان قالین کے نیچے، جو وہاں پر چوتھے پلر کے پاس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک نشان ہے، اس نشان کے نیچے ہے کنواں، جس کنویں کا نام ہے بئر روحا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پسند تھا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے پانی پیا بھی کرتے تھے، لیکن جتنا صحن ہے نا ابھی مسجد نبوی کا، اور جتنی مسجد نبوی ہے پورا مدینہ اتنا ہی تھا تب جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھے۔ آج لائٹوں کی صفائی ہو رہی ہے، تو دیکھیں یہاں پر نیچے انہوں نے قالین ہٹا کے رکھے ہوئے، دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی زمزم بھر رہے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ مسجد نبوی کا پرانا حصہ ہے، مطلب پرانی ایکسٹینشن، جو سعودی پرانی ایکسٹینشن ہوئی تھی، یہاں سے وہ والا حصہ ہے مسجد نبوی کا، پیچھے جہاں پر تھے، مطلب اس گیٹ سے پیچھے جہاں پر تھے وہ نئی ایکسٹینشن ہے کمپیئر ٹو دس۔ اس ایکسٹینشن سے بھی پرانی ہے وہ مسجد النبوی کا حصہ، وہ والا حصہ پرانا ہے مسجد النبوی کا سب سے۔ جس طرح پرانی مساجد میں ایک کھلا ایریا رکھا جاتا تھا، تو مسجد النبوی میں بھی یہ والا ایریا کھلا رکھا ہوا ہے، جہاں پر باہر کی ہوا لگ سکتی ہے، یہ چھاتیں بند کر دیں تو، اور سردیوں میں ویسے بھی بند کرتے بھی ہیں چھاتیں، اور وہ والا جو حصہ ہے وہ پورا پرانا ہے مسجد النبوی کا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس گنبد خضرا کے نیچے ہے، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جو حجرہ تھا ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اس میں ہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر جمعرات اور پیر کے دن روزہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں افطار کے لیے سامان لایا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ وہاں سے اٹھ گئے اس لیے کہ جس کو روزہ ہو وہ بیٹھے وہاں پر دسترخوان پہ، سفرے پہ، ایسے ہی جگاڑ مار کے کوئی نہ بیٹھ جائے کہ روزہ بھی نہیں ہے اور بس کھانے کے چکر میں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بیچ میں دسترخوان بھی لگا ہوا، اب دسترخوان لے کے جا رہے ہیں کٹھے، ابھی جا کے لگائیں گے دسترخوان آگے۔ ابھی ہم عصر کے لیے یہاں سے کنگ فہد گیٹ سے انٹر ہوئے تھے، لیکن کنگ فہد گیٹ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، یہاں پر 335 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں پر بھی کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ اس طرف گفٹ شاپ ہے مدینہ کی، اس طرف گفٹ شاپ ہے۔ اچھا، یہاں سے جیسے ہی آپ آتے ہیں ادھر ادھر آپ کے سارے ہوٹلز ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، لیکن یہاں پر آگے سامنے ایک ہے بڑی انٹرسٹنگ جگہ، یہاں پر ایک فریم ہے، یہاں پر فریم میں بھی لوگ کھڑے ہو کے تصویریں بنواتے ہیں، جیسے یہ بھائی صاحب ابھی بنوا رہے ہیں، کیونکہ فریم کے ساتھ ہی اس طرف ہمیں مسجد النبوی نظر آتی ہے، سب یہاں پر پروفیشنلی فوٹو بنوا رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ جگہ بتا رہا تھا میں آپ کو، وہ ہے یہاں پر الگ الگ طرح کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سنیکس وغیرہ بھی ملتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں پر ہے اجوا آئس کریم، فی الحال ہم نے نہیں کھانا لیکن آپ کو دکھانا تھا، اور آگے ایک روز آئس کریم بھی ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کینٹینز ہیں یہاں پر۔ جا رہے ہیں واپس، مگر موسم دیکھ، اس طرف سے بادل آ رہے ہیں اور مسجد النبوی کے اس طرف سے بھی بادل آ رہے ہیں ہیوی قسم۔ یہ جو کنگ فہد گیٹ کے سامنے والا علاقہ ہے، یہ سب سے بزی ایریا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو انڈین پاکستانی بھی آتے ہیں، جو 5 اسٹار ہوٹلز وغیرہ ہیں، وہ بھی سب کچھ اسی طرف ہی ہے، اور یہ سب سے زیادہ بزی علاقہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر سروسز بھی کافی زیادہ ہیں۔ خیر، اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا کنگ فہد گیٹ سے آگے جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا چیز ہے انشاءاللہ۔ لیں جی، کنگ فہد گیٹ سے آگے ہم لوگ جا رہے ہیں، اور آگے یہاں پر خواتین کی مسجد شروع ہو رہی ہے، مسلح خواتین کا، تو وہ اسکپ کر کے آگے ملتے ہیں آپ سے۔ پر یہ جو ساری بلڈنگز چل رہی ہیں، ان میں شاپنگ سینٹرز وغیرہ ہیں، جیسے وہاں پر سامنے بن داؤد ہے، آگے یہ جتنے بھی سینٹرز نیچے بنے ہوئے ہیں سب شاپنگ سینٹرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں جی۔ مسجد النبوی کے تیسرے کونے تک پہنچ چکے ہیں ہم لوگ، اور دیکھیں قالین ہمارے بھائی اٹھا رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ اوپر بادل دیکھ رہے ہیں کیسے ہو چکے ہیں، مگر جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پہ دھوپ ہے، پھر بھی قالین اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ بھیگے نہ اگر بارش ہو تو۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر رکھتے ہیں قالین، نیچے انہوں نے پلاسٹک کا کچھ رکھا ہوا ہے جس سے قالین بھیگتے نہیں ہیں۔ اور یہ ہماری تیسری سائڈ مسجد النبوی کی سٹارٹ ہو رہی ہے، اور مسجد النبوی کی اس سائڈ سے کوئی ادھر شاپنگ مالز وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک اہم چیز ہے وہ یہ۔ اچھا جی، یہ جگہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، کیونکہ یہاں پر ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے اور اس جگہ کو اور زیادہ بہتر بنایا جا رہا ہے۔ یہ جگہ ہے سقیفہ بنی سعدہ، جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد
مشورہ ہوا تھا، سب جو بڑے صحابہ کرام تھے جن میں انصار اور مہاجرین تھے وہ یہاں پر جمع ہو کے انہوں نے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے مدینہ المنورہ سے۔ یہ درخت دیکھیں، اس کی جو لک ہے، جو اس کا منظر ہے، اس کے پیچھے خود ایک کہانی ہے، یہ خود کہانی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ تاریخی مقام ہے۔ ہمارے جو مسلم بھائی انڈونیشیا وغیرہ سے آتے ہیں، ان علاقوں سے آتے ہیں، وہ یہاں پر باقاعدہ اپنے گروپس کو لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک گروپ ہے، وہاں پر ایک گروپ ہے، تو یہ اس طرح کی تعلیمات یہاں پر دے رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند سے بھی جو گروپس آتے ہیں وہ لوگ بھی اسی طریقے سے ہر ایک زیارت پہ جا کے بڑے تفصیل سے، آرام سے، سکون سے ٹائم نکال کے جاج کرام کو انفارمیشن دے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ مزید اس طرف یہ پورا جو ہے گراؤنڈ ہے، اور وہاں پہ سامنے ایک میوزیم بن رہا ہے، اور اس طرف سامنے ہے ایک مسجد جس کا نام ہے مسجد علی بن ابی طالب، وہ ہے سامنے خیموں کے بعد۔ اور یہ جو خیمے ہیں یہ جناب اعلیٰ آپ کا سیزنل میڈیکل سینٹر ہے، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو اس طرف آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ عمرے پہ آئے ہیں، حج پہ آئے ہیں، تو یہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیریت فرمائے۔ یہ میوزیم ہے جو آپ کو دوسری طرف سے دکھایا تھا، اس طرف ہے سامنے مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس طرف موسم دیکھ رہے ہیں کس طرح کا موسم ہے، آندھی والا ٹائپ ہو رہا ہے، آندھی آ رہی ہے جیسے۔ یہاں پر یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور یہ جو روڈ ہے یہ ہے طریق السلام۔ طریق السلام مطلب السلام روڈ، اور اس کا نام السلام اس لیے ہے کیونکہ سامنے ہے باب السلام، جہاں سے انٹر ہوتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں چلتے چلتے اس کونے پہ پہنچ گئے ہم مسجد النبوی کے۔ یہ سامنے میوزیم ہے جو بن رہا تھا، یہ کونا آ گیا مسجد نبوی کا، اور تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اس طرف جائیں گے، وہ آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں۔ فی الحال مغرب پڑھتے ہیں۔ جگہ جناب امام کے برابر ہے، یہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے آگے جو لوگ نماز پڑھیں گے وہ امام سے آگے ہوں گے، اور جو بھی بندہ امام سے آگے ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ مطلب اس جگہ کی ایسی جگہ بن رہی ہے کہ باب السلام سے بھی تھوڑا سا پیچھے آ رہی ہے، مطلب باب السلام والے جو دروازہ ہے نا اس سے پیچھے والی جو دیوار ہے وہاں سے۔ یہاں پر 7 نمبر گیٹ ہے کونے کے اوپر، اور ایک مینار ہے، اس کے بعد یہ مین ایریا کی طرف جائیں گے۔ یہاں پر بہت کچھ تاریخی مقامات اور بہت ہسٹری ہے، بہت کچھ دیکھنے کا ہے۔ روزہ شریف بھی اسی طرف ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے بھی اسی گیٹ سے انٹر ہوئے تھے، اب دوبارہ سے اسی گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دیکھیں آج پیر کا دن ہے جب یہ ولاگ بنا رہا ہوں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ۔ یہاں پر بیٹھے ہیں دسترخوان سے دور ہو کے، کیونکہ ہمیں روزہ نہیں ہے، شاید یہاں پر نہیں لگائیں گے، ادھر آگے لگا دیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی لگا دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ لیں جی لگ گیا دسترخوان، ادھر بھی ہمارے سامنے بھی۔ پیر اور جمعرات کو سنت ہے نا روزہ، اس لیے۔ جزاک اللہ۔ جی مغرب کے بعد یہاں پر یہ پروگرام چل رہا ہے، اور یہ پروگرام چل رہا ہے، اور ٹائم ہے اس وقت 7:33۔ اس وقت تھوڑی سی آندھی چل رہی تھی، مغرب سے تھوڑا پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، تو ہم لوگ اندر چلے گئے مسجد النبوی میں الحمدللہ۔ اور پھر مسجد النبوی میں آپ کو پتہ ہے کہ افطار وغیرہ، مغرب، عشاء، اور اب ٹائم ہے 10:02۔ آ گئے ہیں باہر۔ ابھی ہمارا ٹور جو ہے کنٹینیو کرنا ہے مسجد غمامہ کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے مسجد علی بن ابی طالب آپ کو ابھی تک دکھائی تھی، اور اس کونے کے پاس پہنچے تھے مسجد النبوی کا۔ اب ہماری یہ مین سائڈ جہاں پر روزہ شریف بھی ہے، اور آگے کوبا گیٹ ہے، مکہ گیٹ ہے، اور پھر جنت البقیع ہے، تو وہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ ابھی میں دکھاتا ہوں۔ اس طرف بہت زبردست مزے کی چیزیں ہیں، ویسے تو پورا مدینہ ہی بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن فی الحال ہم لوگ جا رہے ہیں اس طرف مسجد غمامہ کی طرف۔ اس طرف آپ کو میوزیم دکھایا تھا، یہ بلڈنگ اسپیشل جنرل اتھارٹی فار مسجد الحرام اینڈ مسجد النبوی، اس کی بلڈنگ ہے، اور یہاں پر گیٹ نمبر 310 اس سے نکل رہے ہیں باہر انشاءاللہ۔ دیکھیں جناب زمزم یہاں پر صبح 8 بجے سے 10 بجے تک، پھر عصر کو 4:30 سے 6:30 تک، اور پھر رات کو 9 سے 10 تک یہاں پر زمزم اویلیبل ہے۔ یہاں پر آ کے آپ زمزم بھر کے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سب لوگ گیلنز، اپنی کینز وغیرہ چھوٹی چھوٹی لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں سے یہ زمزم بھر کے نکل رہے ہیں باہر ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سب حجاج کرام ہے ادھر۔ 310 نمبر گیٹ سے جب آپ نکلتے ہیں، یہاں پر سب سے بڑی جو جگہ ہے وہ آپ کو یہ نظر آتی ہے مسجد غمامہ، لیکن یہاں پر 4 اہم مقامات ہیں جو آپ کو میں نے دکھانے ہیں۔ نمبر 1 مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی بالکل مسجد غمامہ کے ساتھ ہی ہے۔ یہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں پر آرڈر دیا تو انہوں نے بنائی، لیکن مسجد غمامہ جو ہے یہ
عید گاہ ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عید پڑھی اور اس کا نام غمامہ اس لیے. غمامہ کا مطلب ہے بادل اور چھوٹی سی بدلی کو آپ غمامہ کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چھوٹے سے بادل نے ان پہ سایہ کیا, اس لیے اس کا نام مسجد غمامہ ہے. اور آگے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے اور ساتھ ہے ہمارے دوست احمد پرفیوم والے, وہ بھی یہاں پر ہیں. اچھا, یہاں پر صرف عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی مسجد غمامہ میں, بلکہ اسی مقام پہ یہاں پر صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی جاتی تھی. اور یہاں پر جس نے سب سے پہلے مسجد بنائی وہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد پھر سعودی گورنمنٹ نے یہ خوبصورت دیکھیں مساجد اور پرانی مسجد کو بھی ساتھ میں پروینٹ کر کے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان جگہوں کو بنایا ہے ماشاءاللہ. مسجد غمامہ کے ساتھ ہی اس طرف ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور اس کا نام مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے کہا جاتا ہے. یہ مسجد بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے عید کی نماز یہاں پر پڑھی تھی. لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں مسجد بنی ہوئی ہے اور انتہائی دل فریب, آپ مطلب صرف دیکھتے رہیں, اس کا ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اب ہمارے دو مقامات رہ گئے ہیں دیکھنے والے یہاں پر, ایک مقام ہے اور دوسرا تو ایسے ہی ہے. بہرحال کھانا کھانا بڑا ضروری ہے تو کھانا لیتے ہیں یہاں سے. اور آج ہمیں یہ دکان ملی ہے, دیکھتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے. اس طرف کچھ اور ہے ایکسپریس, اس طرف بھی ایک حاجی صاحب ہے, ادھر بھی ایک بھائی ہے چھپے ہوئے ہیں کیمرے کے پیچھے یہ سب, اور اس طرف ہے KFC جس کو ہم لوگوں نے بائک آؤٹ کیا ہے اور اس پہ جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کہاں کا برانڈ ہے, اللہ خیر کرے. جناب انہوں نے ہمیں آرڈر دینے کے لیے شرط رکھی ہے کہ آپ کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑے گا, تو وہ 10 منٹ ہم ویسٹ نہیں کر سکتے. آپ کو بقایا 2 جگہیں دکھاتے ہیں. دیکھیں جی, ادھر ہے مسجد غمامہ اور اس کی بالکل بیک سائڈ پہ یہاں پر ہے احمد پرفیوم, جگہ نمبر 1. اس کونے پہ ہے احمد پرفیوم اور اس کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ دیکھیں, یہ ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور یہ تمام پرانی تاریخی مساجد عصر کے بعد کھولتے ہیں زیارت کے لیے, تو عصر کے بعد اگر کوئی آئے گا تو یہاں پر زیارت بھی کر سکتے ہیں. تمام مساجد میں سے یہ مسجد بعد میں بنی ہے اور اس مسجد کا بھی نام مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس لیے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو اس جگہ پر عید پڑھتے تھے, کیونکہ یہ ساری جگہیں بالکل نزدیک ہیں. تو یہاں پر یہ کافی لیٹ بنی ہے مسجد, جو تاریخ میں آیا ہے 850 ہجری میں تقریباً جا کے یہ مسجد بنی تھی, مطلب کافی لیٹ. اتنے تک ہمارا آرڈر آ گیا اور کھانا ہم لوگوں نے کھایا چکن بروسٹ. خاص طور پہ مدینہ المنورہ میں چکن بروسٹ کی گیم تھوڑی سی اپ ہے اور کافی اچھا ہوتا ہے. اور انہوں نے ساتھ میں 2 ساسز دیے تھے, ایک چیز اور دوسرا گارلک ساس. یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے تھے 310 نمبر گیٹ, اور اس طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر ایک ایگزیبیشن ہے اور آگے بھی ایگزیبیشنز ہیں, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. دوسری ایگزیبیشن ہے یہ والی. یہاں پر اس ایگزیبیشن میں بڑا زبردست اسلامک تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں اور دوسری بھی کافی چیزیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں اور کافی سیرت نبوی علیہ السلام کی چیزیں ہیں یہاں پر. اور دونوں ایگزیبیشنز کا راستہ یہاں سے اس طرف سے اندر جائیں گے. اچھا جی, میوزیم کے بعد وہاں پر میوزیم ہے, اس طرف ہے ایک میڈیکل سینٹر, فرسٹ ایڈ سینٹر کہہ سکتے ہیں, اور ادھر ہے 301-23 نمبر گیٹ. گفٹ شاپس وغیرہ ہیں, اس طرف ہی گفٹ شاپس وغیرہ ہیں. یہاں سے باہر نکلیں تو وہ میوزیم ہے صافیہ پارک, اور زمزم پول مین ہوٹل ہے, اور میوزیم کے اندر کافی شاپس ہیں. لیں جی, اس وقت آ گئے ہیں گاڑی میں اور انتہا کا تھک گئے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ ابھی جائیں اپنے اکوموڈیشن پہ, وہاں پر جا کے رکیں اور فجر کو آ کے یہاں پر کمپلیٹ کریں ہمارا چیلنج. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں پر انٹر ہوئے تھے 12:33 پہ اور ابھی تقریباً 12 بجنے والی. The next day. یہاں پر 301-23 نمبر گیٹ پہ ہم لوگوں نے ولاگ اینڈ کیا تھا رات کو, اور اب خوبصورت سفر. آپ سوچیں کہ آپ صبح صبح ہی آ جائیں سلام عرض کرنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہ زمانہ سوچیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. کیا وہ زمانہ تھا خوبصورت, سبحان اللہ. مکہ کا آپ کو بتایا تھا میں نے, جنازے کہاں سے نکلتے ہیں. یہاں پر مدینہ المنورہ میں اس گیٹ سے جنازے نکلتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں سامنے بقیع کی طرف. ابھی آگے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. درود و سلام بھیجنے جا رہے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے. الحمدللہ زیارت کر کے آ گئے, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر گنبد خضرا کے نیچے تو حجرہ شریف ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور اس کے ساتھ ہی حجرہ اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ہے ریاض الجنہ. تو اس جگہ کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین حجرتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, یعنی کہ جنت کے باغوں میں سے
ایک باغ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ چل رہے ہوتے ہیں جب آپ سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر چل کے آپ آگے جاتے ہیں جالیوں کے پاس سلام عرض کرتے ہیں اور پھر باہر نکل آتے ہیں بقیع والی سائڈ سے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جنازوں والی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان گاڑیوں میں جنازے لے کے جایا جاتا ہے۔ یہاں پر لے کے جا رہے ہیں ایک جنازہ کسی خاتون کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ یہاں سے ہی یہی درمیان والا گیٹ جو ہے اسی سے انٹر ہوتے ہیں اور پھر یہیں سے ہی باہر نکلتے ہیں۔ کہ یہاں پر یہ جگہ میں آپ کو بتا دوں، روضہ شریف کے بالکل سامنے ہی وہ اس طرف آپ کو میوزیم وغیرہ میں نے بتائے تھے، 301 2 3 نمبر گیٹ، پھر باہر آپ نکل جاتے ہیں مسجد بلال کی طرف، اور اس طرف مختلف قسم کی بلڈنگز ہیں جن میں مختلف قسم کے مسجد النبوی سے ریلیٹڈ سروسز، اور نیچے دکانیں، شاپنگ سینٹرز وغیرہ ہیں چھوٹے چھوٹے، اور پیچھے ہوٹلز ہیں۔ اور اس طرف یہ بھائی اس لیے بھاگ رہے تھے کیونکہ فرش گرم تھا، جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس طرف ہے جنت البقیع، البقیع قبرستان، بقیع الغرقد۔ یہاں پر البقیع میں غرقد کے درخت ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو اس لیے اس کا نام بقیع، بقع الارض، یعنی کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں میدان، زمین کا ٹکڑا، اس کو بقع کہتے ہیں، بقع۔ تو بقیع الغرقد اس کا اصل نام ہے، جس کو ہمارے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، یہاں پر بقیع کا قبرستان کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ، اثر کو وہاں پر کھلے گا تو وہاں پر جا کے آپ کو وزٹ کروائیں گے، اور یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ مسجد النبوی کا جب گنبد کھولتے ہیں، یہ گنبد اس طرف پیچھے چلا جاتا ہے، یہاں سے ہوا لگتی ہے۔ یہ جو پورا انتظام ہوا ہے نا، یہاں سے جاتے ہیں لوگ ریاض الجنہ کے لیے، وہ دیکھیں وہ وہاں پر ریاض الجنہ کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ پرمٹ لے کے جاتے ہیں، اور سامنے ہے باب مکہ، مکہ گیٹ، اور اس طرف ہے جنت البقیع، البقیع قبرستان۔ السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ جس قبر کے اوپر ایک پتھر ہے یہ مرد کی قبر ہے، اور جس پہ 2 پتھر ہیں یہ خاتون کی قبر۔ دیکھیں قسمت والے ہیں، البقیع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی ہے۔ جی اسی گیٹ کے پاس ہم لوگوں نے ٹور ہمارا شروع کیا تھا، کنگ عبدالعزیز گیٹ، اور ادھر ہی ہم لوگ فی الحال اندر جا رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ جو بچے پڑھتے ہیں، آج بچوں کی پارٹی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔